السلام علیکم کلاس۔ کل کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا، اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹس چھوڑ دی تھی، وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس کی کچھ تقسیم ہوتی ہے، مطلب کچھ صورتیں ہوتی ہیں ان کی آیات 100 ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ 200 ہیں، تو اسی طرح جو اس کی تقسیم جو ہے وہ عموماً اس طرح سے کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی وہ صورتیں جن کی 100 آیات ہوں تو ان کو مئین کہا جاتا ہے۔ میاں ایک قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں، تو میاں کا مطلب ہوتا ہے 100، جیسے ہم اس طرح لکھتے ہیں نا، میاں، سوری اس طرح نہیں، اس طرح لکھا جائے گا۔ میاتن کا مطلب ہوتا ہے 100۔ 100 کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم وہ جو ہم گنتی گنتے ہیں نا، تو عربی میں جو ہے وہ 100 کے لیے میاں استعمال ہوتا ہے۔ مئین کا مطلب ہوتا ہے 100 آیات والی صورتیں، وہ صورتیں جن میں 100 آیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے طوال مفصل۔ مفصل کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا تفصیل، یہ تفصیل سے لیے گئے، جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس طرح ایمان مفصل۔ تو طوال مفصل، طوال کا مطلب ہوتا ہے طویل، مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو طوال مفصل قرآن مجید کی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ بروج والسماء ذات البروج تک جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ زیادہ طویل ہوتی ہیں اس لیے ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اوسط مفصل، یعنی یہ طوال سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اوسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، وسط عربی میں استعمال ہوتا ہے درمیانی چیز کے لیے۔ جیسے ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک ادنیٰ ہوتا ہے، ایک اوسط ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اوپر والا بڑا، اور ادنیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچے والا، اوسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ۔ تو طوال کے بعد جو صورتیں آتی ہیں درمیانی صورتیں، ان کو اوسط مفصل کہا جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ تو ہیں لیکن طوال مفصل کے بدلے میں وہ تھوڑی سی کم ہے۔ تو وہ سورۃ طارق جو ہے 30ویں پارے میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، تو یہ جو صورتیں ہیں یہاں سے لے کر لم یکن الذین سورۃ البینہ تک جو ہے ان کو اوسط مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قصار مفصل۔ قصار کا مطلب، قصر کا مطلب ہوتا ہے مختصر، تھوڑا۔ میں نے نماز قصر شاید آپ کو بتائی ہو یا اس آج کے ٹاپک میں آئے گی۔ جو مسافر نماز ادا کرتا ہے اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے، چونکہ مسافر سفر میں ہوتا ہے، خاص شرائط کے بعد اس کی نماز عادی ہو جاتی ہے۔ اگر 4 رکعت کی فرض ہے تو وہ 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کو قصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مختصر ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے۔ تو قصار کا مطلب بھی یہاں پر مختصر ہے، چونکہ قصار مفصل یعنی اس میں تفصیل تو ہے لیکن یہ طوال مفصل اوسط مفصل کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے، یعنی تھوڑی سی عادی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الزلزال، یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا سے لے کر سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس تک جو صورتیں ہیں ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز تراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہو، یعنی سکون اور اطمینان کے ہیں۔ ادا اور قضا، جو نماز ہم وقت پر ادا کرتے ہیں اس کو ادا کہا جاتا ہے، اگر وقت کے بعد ہم اس کو بعد میں ادا کریں تو وہ قضا ہوتی ہے۔ تو ادا اور قضا کا مطلب ہے وقت پر ادا کرنا اور بعد میں قضا ہوگی، یعنی جو نماز ہم وقت پر ادا کریں گے تو اس کو ہم ادا کہیں گے، اگر وقت کے بعد یعنی عصر کی نماز ہے میں نے ادا نہیں کی، وہ وقت نکل گیا، پھر میں نے مغرب عشاء کے بعد اس کو دوبارہ دہرا کر پڑھا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ کچھ اصطلاحات نماز کے لیے۔ مدرک وہ شخص ہوتا ہے جو امام کے ساتھ پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت تک ساتھ ہو، اس کو مدرک کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مسبوق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امام کے ساتھ 1 یا 2 رکعتوں میں شامل ہو، یعنی وہ مدرک تو نہ ہو، یعنی پہلی سے آخری رکعت تک امام کے ساتھ شامل نہ ہو لیکن بیچ میں دوسری تیسری رکعت میں شامل ہو، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت، ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا تلاوت میں کچھ ایسی آیت آتی ہیں اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، ان پر سجدہ کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ مسافر ہے، یہ بات آ گئی جو میں آپ کو پیچھے بتا رہا تھا۔ مسافر سفر میں جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز قصر کہتے ہیں۔ مسافر کی چند شرائط ہیں، یعنی اگر آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ کا سفر کا ارادہ 3 یا 15 دن کی قیام کا ہو، آپ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں 70 کلومیٹر جو ہے آج کل کے اندازے کے مطابق دور جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں پر آپ نماز کو آدھا پڑھتے ہیں، یعنی نماز قصر ہو جاتی ہے، پوری نماز آپ ادا نہیں کرتے، اس کی شریعت سے آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ آدھی نماز ادا کریں، کیونکہ سفر میں انسان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے شریعت کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہے۔
تو اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تکبیرات، ہم قربانی کے دنوں میں نمازوں کے بعد کچھ تکبیریں کہتے ہیں، ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہیں۔ تشریق، ایام تشریق کون سے ہیں، یعنی کون سے دن ہیں جن میں تکبیر، ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں دن تکبیرات تشریق جو ہے وہ ٹوٹل 5 دن کہی جاتی ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کی جو 9ویں تاریخ ہوتی ہے اس کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر نماز تک تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور یہ زور سے کہنا ایک دفعہ فجر فرض کے بعد لازم ہوتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فرض کفایہ وہ نماز ہوتی ہے اگر کوئی پورے محلے سے ایک آدمی بھی وہ نماز ادا کرے گا تو وہ نماز سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ روزے کے لیے، روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا رمضان میں، اس کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صوم، اس کی جمع ہے صیام، یعنی روزے کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، عموماً یہ پوچھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹیسٹوں میں، تو اس کے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع صیام، روزے کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹو اسٹاپ، ان چیزوں سے جن چیزوں سے منع کیا گیا، کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے۔ ایک ضروری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کیسے ہے، یعنی زکوٰۃ میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارے اوپر جو شریعت میں ایک سال میں ایک دفعہ مقرر ہوتی ہے زکوٰۃ دینا، تو وہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مال کی قسم ہوتی ہے، یعنی پیسہ یا چیزیں ہم دیتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، نماز میں ہمارا بدن خرچ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا کبھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف بدن خرچ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حج ایک ایسی عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ مالی کس طرح ہے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بدنی کس طرح عبادت ہے کہ وہاں پر بدن خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح روزہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح مختلف ٹیسٹوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں کہ مالی اور بدنی عبادت میں کیا فرق ہے، نماز میں کون سی عبادت ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر جو رمضان کے مہینوں میں صاحب نصاب آدمی پر پورے رمضان کے روزے گزارنے کے بعد عید الفطر سے پہلے جو فطرانہ واجب ہوتا ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ضروری چیزیں میری نظر سے اسی ٹاپک کے متعلق گزری تھی۔ ایک کتاب ہے روض الانف، یہ رفض الانف نہیں ہے، روض الانف ہے، سوری۔ تو روض الانف کتاب جو ہے یہ امام سہل کی ہے، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ دوسری ہے فتح الباری، فتح الباری جو ہے یہ ایک مشہور کتاب ہے حدیث کی، تو اس کے مصنف طبرانی ہے۔ مغازی، یہ بھی کتاب المغازی کے نام سے مشہور ہے، یہ محمد اسحاق کی تصنیف ہے۔ جو ہجرت کرتا ہے نا، جو شخص مہاجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینے میں، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور جو لوگ ہجرت کرنے والے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ان کو ہم مہاجر کے لفظ یاد کرتے ہیں، یعنی ہجرت کرنے والے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی ہجرت کرنے والوں کی انہوں نے مدد کی تھی، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر، یعنی چونکہ لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، تو اس لیے ان کا نام انصار پڑ گیا۔ یہ میری نظر میں ایک ٹیسٹ میں گزرا تھا، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ کون تھے، تو یہ یہودیوں کے ایک قبیلے تھے، ان کے نام تھے بنو قریظہ اور بنو قینقاع، تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ آپ روانہ ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری کا قبیلہ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، جس طرح خالد بن ولید کا قبیلہ پوچھا جاتا ہے، وہ آئے گا تو میں آپ کو غزوات میں بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید تھا، آپ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ مسجد نبوی کی زمین جو ہے وہ 2 لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر وہاں پر مسجد نبوی بنائی تھی۔ اس کے متعلق عموماً سوال آتا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اگر پوچھا جائے زمین پر پہلی مسجد کون سی تھی، وہ مسجد بیت المقدس، جو بیت المقدس ہے وہ تھا۔ اور اگر اسلام کی پہلی مسجد پوچھا جائے تو وہ مسجد نبوی تھی، چونکہ ہجرت کے بعد وہ مسجد قباء تھی، جو اسلام ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ اگر زمین پر پوچھا جائے کہ کون سی مسجد جو زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی تھی، تو وہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہ بنائی گئی تھی۔